اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ خدا نے ختم نبوت کے اعلان کیا، لیکن اس دین خاتم کے لیے جو سب سے کامل دین ہے، ابدی دین ہے، عالمگیر دین ہے، اس کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا جبکہ خطرات بہت تھے۔ پیغمبر خدا نے 3 اہم کارنامے انجام دیے۔ ایک، حکومت اسلامی بنائی۔ خوش قسمتی سے جس علاقے میں یعنی حجاز میں جہاں پیغمبر خدا نے اعلان نبوت کیا، وہاں پر کوئی حکومت نہیں تھی، ورنہ معلوم نہیں تھا پیغمبر کے ساتھ یہ حکومت کیا کرتی۔ کوئی حکومت نہیں تھی، نظام قبائل تھا۔ روم اور ایران جو اس وقت کے 2 سپر طاقتیں تھیں، انہوں نے اس علاقے کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ اس پر حکومت کرنے کی لالچ ان کو نہیں تھی، اتنا پسماندہ علاقہ تھا، تو اسی لیے کوئی حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا یہاں پر۔ تو پیغمبر کے مقابل میں کوئی طاقتور حکومت نہیں تھی، بلکہ کمزور حکومت بھی آپ کے مقابل میں نہیں تھی۔ اسی لیے شب ہجرت کے وقت کسی قبیلے کے پاس جرأت نہیں تھی کہ پیغمبر کو شہید کرے۔ شب ہجرت سارے قبائل نے میٹنگ کر کے بنی ہاشم کے ابو لہب کو بھی شامل کرنے کے بعد ان کو جرأت ہوئی پیغمبر کی شہادت کے حوالے سے، جس کو خدا نے ناکام بنایا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے ایک کامل ترین دین لایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دوسرا جو آپ نے کام کیا، اسلامی حکومت بنائی، ایسی حکومت جس کے قانون بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ اور پیغمبر، اور جس کے قانون نافذ کرنے والا بھی پیغمبر، اور جس کے عدلیہ بھی پیغمبر، یعنی اس کا قوہ مقننہ بھی پیغمبر، پارلیمان کا کام بھی پیغمبر کرتے تھے، اور اس کے کابینٹ کا کام بھی، حکومت کا کام بھی پیغمبر کرتے تھے، اور عدلیہ کا کام بھی پیغمبر کرتے تھے۔ بہترین حکومت کی بنیاد ڈالی، جس کے تینوں عناصر معصوم ہستی کے ہاتھ میں، معصوم قانون، معصوم حکمران، معصوم عدلیہ۔ پیغمبر خدا نے ایسی امت کی تربیت کی جس امت کے پاس علم، دین کے علم اور دنیا کے علم، دین کے معرفت، دنیا کے معرفت، البتہ جتنا اس مختصر مدت میں ممکن تھا پیغمبر نے تعلیم دی امت کو، اور دین شناس امت، دنیا شناس امت۔ پیغمبر نے فرمایا علم 2 قسم کے ہے، یا علم ادیان یا علم ابدان، انما العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ غیر ضروری علوم کی طرف جانے سے آپ نے منع فرمایا۔ تو ایسی امت کی تربیت کی جو عالم امت، دین کی نسبت میں بھی عالم، دنیا کی نسبت میں بھی عالم۔ نہ صرف عالم امت ہے، با ایمان امت، یعنی اپنے علم اور دین کی نسبت میں، خدا کی نسبت میں، آخرت کی نسبت میں، رسول کی نسبت میں، احکام دین کی نسبت میں سر تسلیم خم کرنے والی امت، با ایمان امت، اور اس کے ساتھ با بصیرت امت۔ قرآن فرماتا ہے ادعو علی بصیرت انا ومن اتبع قل هذه سبیل ادعو الیہ علی بصیرت۔ پیغمبر کہتے یہ میرا راستہ ہے، بصیرت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے پیروی کرنے والے۔ صاحب بصیرت امت، امر معروف کرنے والی امت، معاشرے میں ہر برائی سے مقابلہ کرنے والی امت، جہاد کرنے والی امت، معاشرے سے باہر اہل باطل کے ساتھ مقابلہ کرنے والی امت، آپس میں اخوت والی امت، اتحاد اخوت والی امت۔ کنتم اخوان واصبحتم بنعمتی اخوانا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ تھام لو خدا کے رسی کو سب مل کر،
خدا کی نعمت کی یاد کرو، ایک دوسرے کے تم دشمن تھے اور خدا کے فضل و کرم سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اتحاد والی امت، امر معروف والی امت، اخلاق والی امت، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور جہاد والی امت، تولا والی امت، تبرہ والی امت، خدا سے اور خدا والوں سے محبت کرنے والی امت، دشمنان خدا سے دشمنی کرنے والی امت۔ آپ دیکھیں ایسی بہترین باصفات کمال و جمال کے مالک امت کی تربیت کی کیسا؟ انا انزلنا الیک القرآن لتخرج الناس من الظلمات الی النور، پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف لایا۔ یعنی علم، قرآن علم ہے، قرآن قانون ہے، قرآن شریعت ہے، قرآن دین ہے، اور اس کو نافذ کرنے والا۔ دو اہم چیز، ایک قانون کے نافذ کرنے والا، ایک علم کو کے مطابق تربیت کرنے والا۔ یعنی صرف کتاب کافی نہیں ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب لتخرج بہ الناس من الظلمات الی النور، پیغمبر ہم نے کتاب آپ پر نازل کیا تاکہ کتاب کے ذریعے لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف لائے۔ یعنی صرف پیغمبر ہونا بھی کافی نہیں ہے، صرف کتاب ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ کتاب ایک، تعلیمات الہی ایک، اور اس تعلیمات کے صحیح سمجھنے والا، صحیح نافذ کرنے والا، صحیح عمل کرنے والا نبی۔ اس وجہ سے پیغمبر قانون کے نافذ کرنے والے، قانون پر عمل کرنے والے، قانون کو اپنے لیے اسوہ بنانے والے، خود اسوہ تھے اپنی تعالیم کے، اور دوسری کتاب۔ ان دونوں کے ذریعے پیغمبر نے بہترین امت کی تربیت کی۔ خیر امت کنتم خیر امت اخرج للناس، مسلمانوں آپ بہترین امت ہو جو انسانیت کے مفاد میں خدا نے آپ کو وجود میں لایا۔ یہ بہترین امت کیسے بن گئی؟ وہی عرب تھے جو بدترین زندگی، بدترین حالات سے گزر رہے تھے۔ کس کی وجہ سے بہترین بن گئے؟ قانون اسلام اور پیغمبر کی قیادت۔ اب عرض کیا پیغمبر کے بعد کیا ہے؟ خطرات بہت ہیں۔ اقتدار کے لوگ عاشق ہوتے، سابق ادیان کی حفاظت کے لیے خدا نے اتنا انتظام کیا، اسلام جو سب سے اہم دین ہے اس کے لیے انتظام نہ کرے، یہ کیسا ممکن ہے؟ اگر اس کے حفاظت کا انتظام نہیں کیا تو منافقین سب سے زیادہ خطرناک گروہ ہے اسلام کے لیے۔ آپ جانتے ہیں بنو امیہ، 21 سال بنی امیہ نے پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ مکے میں پیغمبر کے دشمنوں میں سر فہرست بنی امیہ تھے، مدینے میں بھی پیغمبر کے ساتھ تمام جنگوں میں تقریباً تمام جنگوں کی قیادت بنی امیہ کے پاس تھی۔ فتح مکہ کے وقت وہ مجبوراً اسلام میں داخل ہو گئے، مجبوراً لشکر اسلام کے عظمت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ البتہ پیغمبر نے ان کے دل سے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے، لیکن آپ جانتے ہیں ایک گروہ جو اسلام سے پہلے بھی بنی ہاشم کا دشمن تھا، بنی امیہ دشمن بنی ہاشم تھا اسلام سے پہلے، پھر پیغمبر کے ساتھ مسلسل جنگ لڑی۔ اب بادل ناخواستہ فتح مکہ کے دن شکست کھائے تو یہ از تہ دل مسلمان نہیں ہو سکتے، اسی لیے منافقت کا سلسلہ شروع ہوا۔ منافقین کی قیادت بنو امیہ کے پاس، یہ لوگ دولت مند لوگ تھے، تاجر لوگ تھے، متحد لوگ تھے۔ مصر کے ایک مصنف ہے حسن ابراہیم حسن، کہتے یہ آج کل کے بامقصد سیاسی پارٹی، کمیونزم پارٹی کی طرح منشور رکھنے والے پارٹی تھی یہ قبیلہ بنو امیہ، جو اپنے خاص مقاصد و اہداف کے پیچھے چلتے تھے۔ تو انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا، اور باقی منافقین جو پیغمبر کے ساتھ تھے، آپ جانتے ہیں جنگ احد میں 1000 لشکر اسلام گئے، پھر منافقین واپس آئے، کتنے؟ 300 آ گئے، یعنی لشکر اسلام میں 30% منافقین تھے، وہ بھی مدینہ کے منافقین جو ابی کی قیادت میں، عبداللہ ابی کی قیادت میں جو رئیس منافقین مدینہ تھے، واپس آ گئے۔ تو منافقین کی تعداد کم نہیں تھی، بظاہر مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ پیغمبر چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی حکمت عملی سے منافق کو پہچان لے۔ آپ نے ایک پہچان کی ایک علامت بھی بتائی تھی کہ محبت علی علامت ایمان، بغض علی علامت نفاق۔ کیوں علی کے ساتھ بغض رکھے؟ علی اسلام کے سب سے بڑا فداکار، سپاہی، مجاہد، سب سے زیادہ اسلام کے جاننے والے، اسلام پر عمل کرنے والے، اس کے ساتھ دشمنی
در حقیقت اسلام کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو فتح مکہ کے دن ایک گروہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن مجبوراً داخل ہو گئے، تو منافقین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ خطرہ بہت عرض کیا، سابقہ ادیان کی کتابوں میں منافقین کے خطرے کی گوشزد نہیں ہوئی ہے، لیکن اسلام میں قرآن سنت دونوں میں منافقین کے خطرات کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر جہاد کرو کفار اور منافقین کے ساتھ اور سختی کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ 2 آیتوں میں قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ تو پیغمبر اب دنیا سے جا رہے ہیں، ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، تاروز قیامت کو کسی اور نبی کو آنا نہیں ہے تاکہ دوبارہ تحریفوں کا ازالہ کرے۔ تو کیسا ہے جو سب سے اہم دین ہے اس کے حفاظت کا انتظام نہ ہو، جس کے لیے سب سے زیادہ خطرات ہے اس کے حفاظت کا انتظام نہ ہو؟ کیا یہ منطقی ہے؟ یہ معقول بات ہے؟ یقیناً معقول بات نہیں ہے۔ اسی لیے ختم نبوت کا اعلان اس لیے اس طرح سے کیا ہے۔ ختم نبوت کا اعلان ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ کامل ترین برنامہ الہی آسمان سے نازل ہوا، اب نئے پیغام کی ضرورت نہیں ہے، کامل ترین نبی کے ذریعے، افضل انبیاء کے ذریعے۔ لیکن اس کی حفاظت انبیاء، آپ جانتے 5 کم 1,24,000 نبی سابقہ مذہب کے، سابقہ شریعت کے حفاظت کے لیے آتے تھے، اس کی تشریح کے لیے، تفسیر کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، عمل کرانے کے لیے، اس کے مطابق انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے۔ تو اسلام کے لیے کیا؟ تو اسی لیے اسلام نے بھی اس کا انتظام یقیناً کیا ہے۔ آپ پیغمبر سے پوچھئے یا رسول اللہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اس دین کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ سابقہ ادیان کے لیے جو خطرات ہیں وہ اسلام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بیشتر۔ تو پیغمبر جواب دے گا، اور پیغمبر نے جواب دیا ہے، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل۔ یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کے درمیان متواتر حدیث ہے۔ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور سنت رسول۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد، جب تک دونوں سے متمسک آپ رہیں گے آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی پیغمبر خدا نے دین کی حفاظت کا انتظام کیا کس کے ذریعے؟ قرآن اور عطرت کے ذریعے۔ خود پیغمبر جب تھے قرآن اور پیغمبر کے ذریعے، جیسے قرآن کی آیت نے اشارہ کیا لتخرج بہ الناس انا انزلنا الیک الکتاب لتخرج بہ الناس من الظلمات الی النور، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ قرآن کی مدد سے آپ لوگوں کو تاریکی سے نکالے، کس کی طرف؟ نور کی طرف۔ پیغمبر کے بعد قرآن ہے، لیکن پیغمبر کی جگہ نفس پیغمبر آئے مباہلے میں دیکھیں، انفسنا و انفسکم، امت کے درمیان نفس پیغمبر ایسے ہستی ہے جو جان پیغمبر ہے، پیغمبر کی طرح ہے، صرف نبوت نہیں، جیسے حدیث منزلت میں فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ تو اس بنا پر اسلام نے تاروز قیامت حفظ اسلام کا انتظام کیا، کس کے ذریعے؟ امامت کے ذریعے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی، قرآن کی حفاظت کے بھی سابقہ کتابیں بھی ضائع ہو گئی، اور انبیاء کے نام تک بھی باقی نہ رہا، انبیاء کے نام تک بھی باقی نہیں رہا۔ ایک یہودی حضرت علی سے پوچھتا ہے، یا علی آپ کی امت نے پیغمبر کے وفات کے بعد ہی پیغمبر کے جانشینی کے مسئلہ پر اختلاف کیا، تو علی نے فرمایا آپ کے یہودیوں نے اپنی نبی کی زندگی میں توحید میں اختلاف کیا، حضرت موسیٰ گئے تھے واپس آنے کے لیے، اسی دوران خدا کو چھوڑ کر گوسالہ پرست ہو گئے۔ یہ انسانوں کی عجیب حالت ہے، تو کس طرح سے نظر انداز کر کے جا سکتے تھے؟ تو پیغمبر خدا نے ظاہر ہے انتظام کیا، کس کے ذریعے؟ قرآن اور عطرت کے ذریعے۔ یہ کہنا شعراء کا نظریہ پیش کیا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کبھی پیغمبر نے کسی حدیث میں نہیں فرمایا کہ میرا بعد امت اسلامی میں میرا جانشین، میرا خلیفہ شعراء کے ذریعے منتخب ہو، کسی حدیث میں پیغمبر نے نہیں فرمایا، اور اسلام نے کبھی نہیں فرمایا شعراء کی پیروی کرنا آپ پر واجب ہے۔ شعراء کر کے سارے مل کر ایک آدمی کو خلیفہ بنائے، میں نہ مانوں، مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ پیغمبر نے، اسلام نے، قرآن نے کبھی شعراء کی اطاعت کرنے کو حکم نہیں دیا ہے۔ اسی لیے یہ حقیقت میں
مجبوری کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں بات کرنے والے، ورنہ شورا حکومت کی بنیاد نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ شورا کی اطاعت واجب نہیں ہے، حکومت کی اطاعت واجب ہے، خلیفہ کی اطاعت واجب ہے، امام کی اطاعت واجب ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام نے انتظام کیا۔ اسی لیے مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو کے نجات پایا، جو سوار نہیں ہوتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد منافقین نے اسلام کے خلاف سازش شروع کی۔ عرض کیا قرآن فرمائے کفار مایوس ہو گئے، منافقین تو اپنوں کے لباس میں آیا ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے اور مولا امیر المومنین کے بھی روایت فرماتے ہیں، جب بھی کسی نبی کے بعد اس کے امت میں اختلاف ہوا تو اہل باطل جیت گئے الا ماشاء اللہ، مگر کہ جہاں خدا کا ارادہ ہو اہل حق کو جتوانے کا ارادہ ہو۔ تو ظاہر منافقین ہر ناجائز ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں مقصد۔ اب پوری تاریخ بشریت کو دیکھیے، غلط لوگ ہر ناجائز ذریعے سے اقتدار پر آتے ہیں، اچھے لوگ صرف صحیح ذریعوں سے اقتدار پر آتے ہیں، اسی لیے برے لوگوں کے لیے زیادہ راستے کھلے ہیں۔ میں اس سلسلے میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو منافقین نے کارروائی شروع کی، پیغمبر کو شہید کرنے کی کوشش کی جنگ تبوک سے واپس آتے ہوئے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں علی کے ساتھ دشمنی کرتے تھے۔ علی کی دشمنی کی حد یہ ہے، جنگ تبوک میں جب پیغمبر نے علی کو مدینے میں چھوڑا، کہا کہ پیغمبر علی کو نحس سمجھتے ہیں، اسی لیے جہاد میں نہیں لے جا رہا ہے، جبکہ کوئی ایسی جنگ غزوہ نہیں ہے جو بڑا نام والا ہو علی کے بغیر کامیاب ہوا ہو۔ اس کے باوجود ایسی باتیں کرنا، یعنی علی کی میدان جنگ میں علی کے عظمت کا انکار کوئی عاقل نہیں کر سکتا، لیکن منافقین نے یہ بات پھیلا دی کہ پیغمبر علی کو نحس سمجھتے، اسی لیے لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ بعد میں دیکھ رہے ہیں، کہا علی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ علی جو کعبے میں جس کی ولادت اور مسجد میں جس کی شہادت ہوئی، کہنے لگے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اگرچہ دوسرے لوگ جب محبت علی کے دعویٰ کرنے والے منافقین ہیں، کہتے ہیں علی مسجد میں شہید ہو گئے اس لیے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک قسم کے گروہ ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقین نے پروگرام سیٹ کیا کہ ہم علی کو اقتدار پر آنا نہیں دیں گے۔ پیغمبر نے قرآن اور اطرت حفاظت اسلام کے لیے نشاندہی کی۔ قرآن کو کس طرح سے حفظ کیا؟ ایک یہ ہے کہ ہر مسلمان کو حکم دیا کہ قرآن کی تلاوت کرے، گھر گھر مسلمانوں کے گھر گھر قرآن پہنچ گیا۔ توریت اور انجیل میں تحریف کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ صرف علماء کے پاس تھی توریت اور انجیل، لیکن قرآن ہر مسلمان کے گھر گھر تک پہنچ گیا اور تلاوت کا حکم دیا، بلکہ قرآن کو یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا حکم دیا۔ ہزاروں کے تعداد میں حافظ قرآن نکلے، اسی لیے قرآن کو نابود کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے معنی، قرآن میں اگر علی کا نام لیا ہوتا تو ہو سکتا تھا اقتدار کے بھوکے قرآن میں تحریف کرتے، لیکن قرآن میں علی کا نام نہیں لیا، صفات بیان کیا، آیے تطہیر، آیے مباہلہ، آیے ولایت، اطیع الرسول، متعدد آیات میں صفات کے ذریعے علی کی نشاندہی کی۔ اگر کوئی حق تک پہنچنا چاہتا ہے تو ان صفات کے ذریعے علی تک ہی پہنچتا ہے۔ اگر کوئی حق تک نہیں پہنچنا چاہتا ہے تو یقیناً علی کا نام لیتے تب بھی قرآن میں تحریف کرتے، تحریف کر کے علی سے دور ہو جاتے۔ اسی لیے قرآن نے حکمت عملی کے ذریعے علی کی صفات بیان کی، نام بیان نہیں کی، تاکہ حق کے متلاشیوں کو حق تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم ان کے سامنے رکھا جائے۔ آیے تطہیر کے ذریعے، آیے مباہلہ کے ذریعے، آیے مودت کے ذریعے، متعدد آیات کے ذریعے۔ سیوطی کہتے ہیں قرآن میں 300 آیتیں ہیں۔ سیوطی تو شیعہ نہیں ہیں، شافعی امام ہے، کہتے 300 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی۔ تو اس طریقے سے آپ خود سمجھتے ہیں کہ علی کی نشاندہی کی حق چاہنے والے، اگر حق چاہتے ہیں تو ان نشانیوں کے ذریعے جاؤ، علی تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر باطل چاہتے ہیں تو علی کے نام بھی لیتے قرآن میں تو قرآن کو تحریف کرتے۔ اور 7 صفات بیان کرنے کی خوبی یہ ہے کہ علی کی نشاندہی کی دلیل کے ساتھ علی کیوں خلیفہ ہے، علی کیوں امام ہے، اس لیے کہ طاہر ہے،
طاہر ہے، نجاست سے دور ہے۔ کیوں امام ہے؟ اس لیے کہ نفس رسول ہے۔ کیوں امام ہے؟ اس لیے کہ اس کی مودت سب پر واجب ہے، یعنی دلیل بھی ساتھ بیان کیا۔ تو اس طریقے سے دیکھنا، ایک امتحان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حق کا راستہ، باطل کا راستہ دونوں انسان کے سامنے ہو، دونوں سامنے ہو تو باطل کے راستے کو چھوڑ کر حق کے راستے میں جانے والا کامیاب ہے، حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کے راستے میں جانے والا ناکام ہے۔ لیکن اگر صرف حق کا راستہ کھلا ہو تو پھر امتحان نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کے آیات میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کی تأویل کر کے باطل کو اپناؤ۔ انہوں نے آیات کی تأویل، اگر آیات کے صحیح معنی لے لے تو علی تک پہنچتے، لیکن اگر باطل چاہتے باطل تک جانے کا راستہ بھی رکھا۔ خود قرآن میں آیات متشابہات، خود قرآن کہتا ہے آیات محکمات ہے۔ آپ دیکھیے، روز اول خدا نے حضرت آدم و حوا کے ساتھ شیطان کو بھی بھیجا، یہ امتحان کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں انسان کے اندر بعد حیوانی بھی ہے، بعد الہی بھی ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر خدا کی سیرت میں یہ پہلو نظر آتا ہے، تاکہ انسان صاحب شعور ہو، صاحب بصیرت ہو، صاحب علم ہو، فکر اور عقل کے ذریعے حق کی طرف جائے، باطل کی طرف جانا چاہے بھی راستہ بند نہ ہو، کیونکہ یہ امتحان کا ذریعہ ہے۔ اگر باطل کے تمام راستے بند ہو تو پھر اگر ایک آدمی حق کی طرف آتا ہے تو پھر کوئی ہنر نہیں ہے۔ یزید بھی حق کی طرف آئے گا اگر باطل کے سارے راستے بند ہو، پھر امتحان نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کے حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ جو منافقین تھے وہ بھی پریشان نہیں تھے، اس سے کہ قرآن اپنی خواہش کے مطابق اس کی معنی کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے۔ ابھی تک گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام نے اسلام کے حفاظت کے لیے قرآن و عطرت کا انتظام کیا۔ پیغمبر کے زمانے میں قرآن اور نبی تھے، پیغمبر کے بعد قرآن اور عطرت نفس پیغمبر کا انتظام کیا۔ منافقین نے اپنی سازشوں کا سلسلہ شروع کیا۔ حفظ قرآن کے انتظام کس طرح سے کیا، آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب منافقین کی سازش کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔